أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هي إلا أسماء سميتموها یہ کچھ نہیں ہے مگر صرف چند نام جنہیں تم نے رکھ لیا ہے. انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. إن يتبعون إلا الظن، وہ نہیں پیچھے چلتے مگر گمان کے. وما تہوی الانفس، اور اس چیز کے پیچھے جو ان کی دل چاہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. فرمایا یہ لات، منات، عزا، حبل وغیرہ یہ صرف چند نام ہیں جو تم نے اپنے طور پر رکھ لیے ہیں. ان کے پیچھے مسمى کوئی نہیں، یعنی ان کی حقیقت کچھ نہیں. جو تمہارے خیال میں آیا تم نے اسی کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ معبود بنانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی ضرورت ہوتی ہے. تمہارے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے نہ کوئی علم ہے، بس جو تمہارے ذہن میں آتا ہے، جو تمہارے خیال میں آتا ہے اور جو تمہارے دل چاہتے ہیں اسی کو تم اپنے لیے معبود قرار دے دیتے ہو اور پھر اسی کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہو، اسی سے اپنی مرادیں اور ضرورتیں مانگنا شروع کر دیتے ہو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ میرا رسول تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ لے کر آ گیا ہے. اس کے باوجود تم اپنے ہی ظن و تخمین پر اڑے ہوئے ہو اور ہوائی ناموں پر اپنی گردنوں کو جھکاتے ہو. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ میسر ہے جس کی وہ خواہش کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا کا اختیار ہے. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے.
لمن یشاء ویرضى جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے سفارش پر راضی ہو. فرمایا کہ انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کا کوئی ایسا معبود ہو جو دنیا میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا رہے، اور اگر آخرت قائم ہو جائے تو وہاں بھی وہ مجھے چھڑا لے، لیکن میرے اوپر کوئی اخلاقی اور شرعی پابندی نہ لگائے، بلکہ میرے کام تو آتا رہے لیکن میں کسی قاعدے قانون کے بغیر بھی اپنی زندگی گزارتا رہوں. فرمایا یہ ہوتا نہیں. انسان جو کچھ چاہے وہ سب کچھ اسے نہیں ملتا. جیسے کہ ایک عرب شاعر نے کہا، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. آدمی کی ہر خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، یہ ہر خواہش جنت میں جا کے ہی پوری ہوگی. دنیا میں تو جتنی اللہ چاہے گا اتنی پوری ہوگی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت کا سارا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا سارا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو صرف یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اللہ کے پیغمبروں کی بات مان کر زندگی گزارے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، فرمایا کہ فرشتے جو اللہ کی مقرب مخلوق ہیں اور جنہوں نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن ان کی سفارش بھی ان کفار و مشرکین کے کام نہیں آ سکے گی. اس لیے کہ سفارش اسی کو میسر ہوگی جس کے بارے میں اللہ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور جس کی شفاعت پر اللہ راضی ہوں گے اسی کو سفارش کرنے کا حق ملے گا. تو فرمایا کہ سفارش کا سارا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. یہ جو ہمارے بعض جھوٹے مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر اور ہمارے مرشد اور ہمارے بزرگ، ان کا اللہ کے ساتھ ایسا خاص تعلق ہے کہ اللہ ان کی کوئی بات موڑتا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو انکار کرتا ہے. یہ اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں اپنی بات منانے پر، اور میں ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کا ایسا تعلق ہے کہ وہ جو چاہے اللہ سے منوا لے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا يسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں والے رکھتے ہیں. وما لهم به من علم، حالانکہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں.
إن يتبعون إلا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا یہ آخرت کے منکر یہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ وہاں موجود تھے کہ انہیں پتہ ہو کہ فرشتے عورتیں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ موضوع القرآن میں لکھتے ہیں کہ فرشتے اگرچہ نہ مرد ہیں نہ عورت، جس طرح اللہ کی بہت سی مخلوق نہ مرد ہے نہ عورت، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ مرد ہے نہ عورت، لیکن فرشتوں کے لیے وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو مردوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عورتوں والے الفاظ فرشتوں کے لیے استعمال کرنا یہ ان کی توہین ہے، اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ تو بہت بڑا شرک اور بہت بڑی جہالت ہے۔ فرمایا ان کا سارا کام ظن و تخمین پہ چلتا ہے، ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، بس منہ پھیر لیجئے اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے صرف دنیا کی زندگی کو ہی چاہا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی انتہا بس یہیں تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو سیدھے راستے پر چلا۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ اس بندے کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں جو قرآن مجید کو سننا ہی نہیں چاہتا اور اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس کے نزدیک ساری محنت اور ساری کوشش اس دنیا کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کا تھوڑا سا علم اور معلومات ان کے پاس ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، ہماری دنیا سوار دے، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، تو انہی کے لیے آخرت میں حصہ ہے اور نصیب ہے۔ تو انسان جب بھی دعا مانگے تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی ضرور مانگے۔ ذالک مبلغہم من العلم، فرمایا ان کے سارے علم کی پرواز بس دنیا کے فائدے تک ہے، اس سے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا نہ انہیں کچھ معلوم ہے۔
یہ دنیا ہی دنیا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ترجمہ ان هي الا اسماء سميتموها یہ معبود کچھ نہیں ہے مگر چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ان یتبعون الا الظن وہ نہیں پیچھے چلتے مگر گمان کے. وما تہوی الانفس اور اس چیز کے جو ان کے دل چاہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ اور حالانکہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ خواہش کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ تو اللہ ہی کے پاس اختیار ہے آخرت کا اور دنیا کا. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں. لا تغنی شفاعتهم شیئا جن کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. الا من بعد ان یأذن اللہ مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت فرما دے. لمن یشاء ویرضی جس کے لیے چاہے اور جس سے راضی ہو. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ یقیناً وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے ناموں جیسے. وما لهم به من علم حالانکہ ان کے پاس اس کا کچھ بھی علم نہیں. ان یتبعون الا الظن وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اور یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا تو آپ منہ پھیر لیجئے اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ
ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بلا شبہ آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو جو سیدھے راستے پر چلا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.